اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ غوث پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، سرکار مدار العالمین کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، خواجہ پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، صابر پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، وارث پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، حضرت حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، ان تمام خانقاہوں میں آج بھی تعزیہ داری ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، کچھ احباب کی یہ فرمائش تھی کہ تعزیہ داری کے متعلق کچھ بیان کیا جائے، لہٰذا آپ حضرات کے درمیان تعزیہ داری کے متعلق اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جو حضرات ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبائیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ حضرات گرامی، مطلق طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لائق کرامت یا لائق قدر نہیں ہوتی، لیکن کسی نہ کسی سے منسوب ہو کر کے وہ لائق قدر، لائق عظمت اور لائق تعظیم بن جاتی ہے۔ جیسا کہ کوئی چہار دیواری ہے، لہٰذا اس کی کوئی عظمت و عزت نہیں، لیکن اگر اس میں کوئی نماز پڑھنے لگے یا اس کو مسجد بنا لیا جائے تو وہ لائق قدر ہو جاتی ہے، لائق تعظیم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چہار دیواری جس میں تعلیم دی جانے لگے، اس کو مدرسہ بنا دیا جاتا ہے، وہ لائق تعظیم ہو جاتی ہے، وہ رسول پاک کا گھر کہلانے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کپڑا ہے، لہٰذا اس کپڑے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اس کو سل کر قرآن کا جزدان بنا دیا جائے، لہٰذا قرآن کو اس میں رکھ دیا جائے، پھر اس قرآن کا جزدان جو ہے وہ کپڑا ہے لیکن اس کو چوما جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز ہو، اپنے آپ میں، اپنے وجود میں اس کی کوئی حیثیت یا کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن وہ کسی چیز سے منسوب ہونے کے بعد میں عزت والی کہلاتی ہے، تعظیم والی کہلاتی ہے، لائق تعظیم، لائق قدر اور لائق قیمت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بزرگان دین کے جو منسوب چیزیں ہیں، لہذا ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ کہیں کسی بزرگ نے قدم رکھ دیا تو اس کو ہم تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب نہ ہی صفا پر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو لائق تعظیم ہو، نہ مروہ پر۔ یہ دو پہاڑ ہیں، لیکن یہ دو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ہاجرہ کے قدم مبارک چلے گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اور اسی طرح سے بہت ساری مقامات ہیں کہ جو نسبت کی وجہ سے، مثلا حجر اسود کو لے لیجئے، ایک پتھر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پتھر، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تجھ میں نہ یہ طاقت ہے کہ نفع بخشے، نہ یہ طاقت ہے کہ نقصان دے، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھ کو چوما ہے۔ تو حضرات گرامی، سرکار کے لبھائے مبارک اس پتھر پر لگے، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو چھوا تو اس پتھر کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تعزیہ داری ہے۔ تعزیہ داری ہم لکڑی کا بنائیں، اس میں کاغذ لگائیں، لہٰذا نہ کاغذ کی کوئی قدر و قیمت، نہ لکڑی کی کوئی قدر و قیمت، لیکن وہ روضہ حسین بن گیا، وہ تعزیہ اسے حسین سے نسبت ہو گئی، لہٰذا اب اس میں
صرف لکڑی ہی اس کو نہیں سمجھا جائے گا یا صرف کاغذ ہی اس کو نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ حوالہ آپ حضرات کو دیتے چلیں۔ لہٰذا حضرت بارش پاک کے تعلق سے مشکات حقانیت کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، بارش پاک نے فرمایا کہ یہ تعزیہ شریف میں جو لکڑی اور کاغذ استعمال کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ جب یہ بن کر کے تیار ہوتا ہے تو ارواح حسین پاک اس میں جلوہ گر ہوتی ہے، حسین پاک کی روحانیت اس میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تعزیہ جو بن کر کے تیار ہوا تو اس تعزیے میں حسین پاک کی نسبت موجود ہوتی ہے، حسین پاک کی نسبت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس تعزیے کو چوما بھی جاتا ہے، اس تعزیے کے سامنے نظر و نیاز بھی پیش کی جاتی ہے، اور سر جھکا کر کے ہر صاحب ادب، ہر صاحب محبت اور عاشقان حسین پاک اس کے سامنے اپنی گردن کو خم کر لیتے ہیں کہ یہ حسین کے روضے کا نقشہ آ رہا ہے، یہ حسین کا تعزیہ آ رہا ہے، لہٰذا تو یہ نسبت حسین پاک کے نام کی وجہ سے، حسین پاک کے روضے کے نقشہ بنانے کی وجہ سے اس میں پائی گئی، ورنہ لکڑیوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کاغذ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی، یہ صرف تعزیہ داری ہم ہی نہیں بلکہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے۔ حضرت عبدالرزاق باسمی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام کرامات رزاقیہ، لہٰذا حضرت عبدالرزاق باسمی تعزیہ داری کرتے تھے اور تعزیوں کو بناتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے اور ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، ان بزرگان دین کا معمول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تعزیہ داری میں حسین کی محبت ہے، حسین سے الفت ہے، حسین سے مودت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہیں تک نہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مجدد دین و ملت تحریر حضور ہے، انتخاب لہٰذا قدیری علیہ آپ رحمت نے و چاندی رضوان کا تعزیہ اپنی بنایا تھا، کتاب اور آج بھی تعزیہ داری کا شرعی حضرت بابا حکم میں فرید حوالہ الدین دیتے گنج ہوئے شکر دین رضی اللہ محمدی تعالیٰ عنہ اور تعزیہ داری کا جب آپ کی جب خانقاہ شریف کھلتی ہے تو آپ کے عرس کے وقت میں آپ کے خانقاہ میں یہ تعزیہ شریف بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ خواجہ پاک کے تعزیے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس کے علاوہ ہمیں ایک بات اور غور کرنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ غوث پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، سرکاری مدار العالمین کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، خواجہ پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، صابر پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، وارث پاک کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، حضرت حاجی شاہ جی محمد شیر میاں کی خانقاہ سے جڑے ہوئے ہوں، ان تمام خانقاہوں میں آج بھی تعزیہ داری ہو رہی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، جہاں سے ہم فیضان رسول حاصل کر رہے ہیں، جہاں سے ہم خدا کی توحید کا جام پی رہے ہیں، ان خانقاہوں میں تعزیہ داری ہو رہی ہے، چاہے وہ مکن پور شریف ہو، چاہے وہ کلیر شریف ہو، چاہے وہ اجمیر شریف ہو، چاہے وہ دیوا شریف ہو، چاہے وہ پیلی بھیت شریف ہو، لہٰذا تمام خانقاہوں میں، چاہے وہ کشوشہ مقدسہ کی سرزمین ہو، ان تمام خانقاہوں میں تعزیہ داری آج بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ تعزیہ داری مسلمانوں کی پہچان ہے، تعزیہ داری سنیوں کی پہچان ہے، تعزیہ داری حسینیوں کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تعزیہ بنائیں اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، لہٰذا کوئی بھی ایسا کام تعزیہ داری کے ساتھ میں نہ کریں جو شریعت میں ممنوع ہو۔ مثلا کوئی شخص شراب پی کر کے تعزیہ داری نہ کرے، یا تعزیہ داری کے جلوس میں شراب پی کر کے گشت نہ کرے، یا کوئی شخص رقص نہ کرے، ناچے نہ، کودے نہ، کوئی ایسا عمل انسان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ جس عمل سے اسلام کی مخالفت کی بو آ رہی ہو۔ لہٰذا اس لیے ہمیں تعزیہ داری
کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تعزیہ داری کی ہے، شاہ جی میاں نے تعزیہ داری کی ہے، اور شاہ جی میاں کے دروازے سے جب تعزیہ گزرتا تھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں، اور آپ تعزیے کا بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ دیدار کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ان تمام بزرگوں کا عمل یہ بتا رہا ہے، اور ہمیں قرآن کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو چیز کسی بزرگ سے منسوب ہو جائے یا کسی اللہ والے سے منسوب ہو جائے، لہٰذا وہ ایک عام چیز نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عظمت عطا فرما دیتا ہے، اس میں بلندی عطا فرما دیتا ہے، اسے لائق قدر اور لائق تعظیم بنا دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعزیہ داری کریں، اور جو لوگ تعزیہ داری کی مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا کم از کم وہ مروجہ تعزیہ داری کی مخالفت کرتے ہیں، کم از کم ان سے گزارش ہے کہ جو تعزیہ داری آپ کی نظر میں درست ہو، یا آپ کی نظر میں جو طریقہ تعزیہ داری کرنے کا درست ہو، کم از کم وہ کرنا چاہیے۔ لیکن حضرات گرامی، ہمارے علماء کرام نے خاص طور پر وہ علماء کرام جو تعزیہ داری کو منع کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تعزیہ داری کو صرف عوام الناس پر چھوڑ دیا ہے۔ حضرات گرامی، مدار پاک کے جلوس کی پرچم کشائی کی بات آئے تو علماء کرام ساتھ ہیں، غوث پاک کے جلوس کی پرچم کشائی، یا کوئی بھی جلوس ہو، جلوس غوثیہ ہو یا جلوس غریب نواز ہو یا پھر جلوس محمدی ہو، ان تمام جلوس میں تو ہم شامل ہوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی، جو امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہے، امام حسین علیہ السلام کی تعزیہ داری ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن آتا ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی لیے کچھ خامیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ جو خامیاں پیدا ہو گئی ہیں، علماء کرام سے گزارش ہے کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور تمام علماء کرام کو چاہیے کہ وہ تعزیہ داری کریں، تاکہ علماء کرام جس رویے اور جس طریقے کے ساتھ تعزیہ داری کریں گے تو انشاءاللہ عوام بھی اس پر عمل کرے گی۔ لہٰذا تعزیہ داری ہمیں کرنا چاہیے۔ خواجہ سید مصباح المراد اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پہ جان و تن، اگر ہے یہ گناہ تو گناہ گاری نہ چھوڑیں گے، بقار عظمت خون محمد کی قسم مصباح، لگیں جتنے